کہ اے مسلمانوں، تم اسلام پھیلانے کے لیے صدقات روکنے کی تدبیر کیوں اختیار کرتے ہو؟ تم پر کفار کو ہدایت دے دینا واجب نہیں؟ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تبلیغ دین کے لیے کفار سے خیرات روکنے کا طریقہ اختیار نہ فرمائیں؟ آپ پر یہ واجب نہیں کہ ان کو ہدایت دے دیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ اور ان کی دادی حضرت اسماء کے پاس کچھ حاجت کے لیے آئیں، مگر ان کی دادی اور والدہ دونوں مشرک تھیں۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر تمہیں کچھ نہیں دے سکتی کیونکہ تم بے دین ہو۔ پھر وہ بارگاہ نبوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مدینہ کے مسلمان پہلے عام مدینہ کے فقیروں پر صدقہ کرتے تھے، خواہ وہ کافر ہوں یا مومن ہوں۔ جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو خیرات دینے سے منع فرما دیا تاکہ وہ لوگ اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں۔ تب یہ آیت کریمہ اتری، وغیرہ وغیرہ۔ تفسیر: لیسا نہیں ہے، علیکا آپ پر یا آپ کا ذمہ، ہداہم ان کی ہدایت۔ علیکا کے کاف سے خطاب یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے، کیونکہ اس کے پہلے کی آیتوں اور بعد کی آیتوں میں مسلمانوں ہی سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہدا کے معنی ہدایت ہیں اور ہم سے کفار مراد ہیں کہ انہی کے متعلق سوالات ہوئے تھے۔ ہدایت سے یا تو خیرات مطلوب تک پہنچانا ہے، یا خیرات کی توفیق دینا ہے، یا اسلام پر مجبور کرنا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر کافروں کو ہدایت دے دینا واجب نہیں، کیونکہ آپ صرف بشیر و نذیر ہیں اور آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے۔ اس دعوت پر آپ کا فرض ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، مَن یشاء جسے چاہتا ہے۔ یہدی سے خاص ہدایت مراد ہے، یعنی مقصود تک پہنچا دینا یا خیر کی توفیق دینا، یعنی لیکن جسے رب ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فَلِأَنفُسِکُم پس وہ تمہارے اپنے ہی واسطے ہے۔ تنفقوا سے خیرات مراد ہے اور خیر سے زیادہ مال یعنی نفلی صدقہ مراد ہے، یعنی جو کچھ تم مال راہ الہی میں خرچ کرو گے وہ در حقیقت تمہارے ہی لیے ہوگا، لہٰذا نہ تو تم ردی مال خیرات کرو، نہ فقیر کو تانے دو، نہ ریاکاری سے خیرات کرو، اور نہ فقیر کا کفر و ایمان دیکھو۔ وما اور نہ تنفقون خرچ کرو، الا ابتغاء مگر حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کی رضا۔ تنفقون سے صدقات مراد ہیں اور وجہ اللہ سے رضا الہی مراد ہے، یعنی تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر رضا الہی کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ تم صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرو، کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہ کرو، صرف طلب رضا کے لیے خرچ کرو۔ وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، یوفا پورا ملے گا، الیکم تمہیں۔ خیر سے ہر نفلی صدقہ مراد ہے، یوفا سے دنیاوی اور اخروی بدلہ مراد ہے، یعنی جو کچھ مال تم خیرات کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، لہٰذا فقیر کے کفر پر نظر مت کرو بلکہ اس کی حاجت پر نظر کرو۔ وَأَنتُمْ اور تم پر لا تظلمون زیادتی نہ کی جائے گی، یا اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، یعنی تمہارا ثواب کچھ کم نہ کیا جائے گا، یا نہ تم ظلم کیے جاؤ گے کہ بلا وجہ اعمال کے ثواب سے محروم کر دیے جاؤ۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، تم اسلام پھیلانے کے لیے صدقات روکنے کی تدبیر کیوں اختیار کرتے ہو؟ تم پر کفار کو ہدایت دے دینا واجب نہیں؟ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تبلیغ دین کے لیے کفار سے خیرات روکنے کا طریقہ اختیار نہ فرمائیں؟ آپ پر یہ واجب نہیں کہ ان کو ہدایت دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض صرف احکام پہنچا دینا ہے، آپ اس سے زیادہ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے، جسے چاہے دے، جس کے نصیب میں ہدایت ہے وہ بہرحال مسلمان ہو جائے گا، خواہ اسے صدقہ ملے یا نہ ملے، اور ازلی شکی کافر کبھی ایمان نہ لائے گا۔ اور اے مسلمانوں، تم جو کچھ خیرات کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، نہ کہ فقیروں کے لیے۔ تمہیں ان کے کفر و ایمان سے کیا واسطہ؟ تم صرف رضا الہی کے لیے صدقہ دو، لینے والا خواہ کوئی ہو، کافر ہو یا مومن ہو۔ تم یقین رکھو کہ جو کچھ تم صدقے دل سے خیرات کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کہ دنیا میں تمہارے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں بے شمار ثواب ملے گا، اور تم پر کسی قسم کا ظلم بھی نہ ہوگا، اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا کہ تمہارا ثواب کم دیا جائے، کہ ثواب کا دار و مدار اخلاص پر ہے، نہ کہ فقیر کے مومن اور کافر ہونے پر۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کا اس پر اجتماع ہے کہ فرضی صدقہ جیسے زکوٰۃ وغیرہ صرف مسلمان کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2،
تبلیغ دین کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار کرنا منع ہے۔ نمبر 3، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر بدترین مخلوق پر بھی خیرات کی جائے تو بھی اس کا ثواب ملے گا، جیسے کتے کو پانی پلانا بھی ثواب ہے۔ نمبر 4، اگر فقیر خیرات کا مال حرام جگہ خرچ کر دے تو اس سے دینے والے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ نمبر 5، صدقات و خیرات اخلاص پر مبنی ہونے چاہیے کہ صحابہ اکرام کے صدقات خیرات اخلاص پر مبنی تھے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔